بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في مرضه قلب وقلنا معروفا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثانی 1444 ہجری کی 5ویں شب میں اس وقت ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور آج چوتھی جمادی ثانی کا روز تمام ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ مجالس ماہ ربیع ثانی سے جو شروع ہوتا ہے تو مختلف تاریخوں میں مختلف اوقات میں مختلف وقفوں کے ساتھ یہ مجالس کا سلسلہ محیط ہو جاتا ہے 3 جمادی ثانی تک. اور چونکہ 13 جمادی ثانی یہ تاریخ ہے مادر وفا جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی تو یہ تاریخیں 3 جمادی ثانی کے بعد آگے پھر منسلک ہو جاتی ہیں جناب ام المؤمنین سے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ یہ مہینہ فاطمہ سے فاطمہ تک ایک مہینہ ہے تو غلط نہیں ہوگا اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مرضی کا سودا ہے، جس کا دل چاہے وہ مجلسوں میں آئے اور جو سمجھتا ہے 3 تک ہی غم کافی ہے تو وہ اس کے بعد نہ آئے. بلا وجہ کے اعتراضات کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل تو یہ 75-70 دن بھی بہت کم ہے. ساری زندگی میں زہر کی فضیلت بیان ہوتی رہے تو حق کی فضیلت ادا نہیں ہو سکتا ہے. گزر جائے جیسے ہم 3 جمادی ثانی گزر گیا تو اگر آج کل یا آنے والے 2-3 دنوں میں اگر کوئی خوشی کی تقریب کر رہا ہے تو اس میں فتویٰ بھی نہ لگائیں، اس میں بھی جلدی نہ کریں. اس لیے کہ ہمارے یہاں گلی چوراہوں میں مفتی نہیں ہوتے، ہمارے یہاں مجتہد ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے فتویٰ لگانا. اور ہمارے یہاں بہت جلدی کسی کو کافر بنایا نہیں جاتا. ہم نے تو کافر کہنے والوں کو بھی کافر نہیں کہا، تو ہم تھوڑا اس میں ہلکا حل رکھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سخت جملہ ہوتا ہے. تو جسے مجلس میں آنا ہے مجلس میں آئے، جسے مجلس میں نہیں آنا وہ نہ آئے. نہ آنے والا نہ آنے والے پہ فتویٰ لگائے، نہ آنے والا آنے والے پہ فتویٰ لگائے. یہ کیا مجلس ہے؟ کب تک چلی تھی؟ پہلے تو نہیں ہوتی تھی. تو پہلے تو آپ بھی نہیں تھے، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے تو آپ بھی نہیں تھے، آپ کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارادہ ہے ختم ہو جائے، میرا باپ ہٹائے شکل اپنی ہمارے سامنے سے، اس لیے کہ پہلے تو آپ بھی نہیں تھے. تو یہ بالکل موٹی سی دلیل ہے اور یہ دلیل وہ لوگ دیتے ہیں. پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا.
تو پہلے بہت کچھ نہیں ہوتا تھا. پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ پودے سانس لیتے ہیں, اب سب کو پتا ہے پودے سانس لیتے ہیں. پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں, اب سب کو پتا ہے پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. تو جس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ پودوں میں نر اور مادہ نہیں ہوتے, تو کیا پودوں میں نر اور مادہ نہیں تھے اس وقت تھے؟ آپ اپنی جہالت کا معلوم کریں کہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو مجلسیں اگر یہاں نہیں ہوتی تھی تو کیا پوری دنیا کا آپ نے سروے کر لیا کہ دنیا میں کہیں بھی ذکر اہل بیت نہیں ہوتا تھا؟ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں پوری دنیا میں چاہے کہیں ذکر اہل بیت ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, عرش اعظم پر ذکر فاطمہ زہرا ضرور ہوگا. مرضی کا سودا ہے. میں نے تو کبھی کسی کو پکڑ کے نکاح مجلسوں میں آؤ نہ, میں کسی سے پکڑ کے کہا کہ کوئی باہر نکل جاؤ. ہم نہ بلاتے ہیں نہ بھگاتے ہیں, ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے, آنا ہے آؤ, نہیں آنا نہیں آؤ. لیکن زبان کو آپ کی جو ہے وہ جبڑوں کے درمیان رکھیے, بند رکھیے. اہل بیت کے معاملے میں زبان چلاتے ہوئے سوچنا چاہیے, اس لیے کہ قیامت میں جب کسی کی زبان نہیں کھلے گی تب اہل بیت کہیں گے کہ ہمارا ہے ہمارا ہے. تو اب یہ ظاہر یہ کرنی ضروری تھی, اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا. اور یہ سلسلہ مجالس سالہ سال سے منعقد ہو رہا ہے, اور جو آتے رہتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ مجالس منعقد ہوتی ہیں. اور اس میں آج کی مجلس آزاد ظاہر ہے کہ میرے حصے میں موجود ہے. تو میں نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے اس کا آخری ٹکڑا تو آپ سب کے علم ہے, انما یرید اللہ, سب نے سنا ہوا ہے. لیکن یہ آیت پوری میں نے آج پڑھی, یہ پوری آیت کی پڑھتے ہیں عموماً, وہ اس لیے کہ طویل بھی ہے ذرا یہ آیت. لیکن انما یرید اللہ کی جو آیت ہے, جب تک اسے پورا نہیں پڑھیں گے اس کا پیغام پورا سمجھ میں نہیں آئے گا. آخر اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کن سے کہنا چاہ رہا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. چنانچہ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 33 ہے, مکمل آیت جس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اور اس کے جملے میں توجہ فرمائیے گا. ارشاد عادیہ ہوا, یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں. یا کا معنی ہے نساء کا معنی عورتوں, نبی کا معنی نبی. اے نبی کی عورتوں, لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اے نبی کی عورتوں یعنی بیویوں, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اب اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اور آیت قرآن میں موجود ہونے کے بعد کوئی آدمی آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں یہ بات نہیں مانوں کہ نبی کی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. قرآن میں فیصلہ آ گیا کہ نبی کی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. دیٹس اٹ, بات ختم ہو گئی. ہر مسلمان مومن پر یہ بات اب ماننا واجب ہے کہ نبی کی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. لیکن خود قرآن نے جملہ آگے بڑھ کر کہا ان اتقیتن, اگر تقوی اختیار کرو گی تو عام جیسی نہیں ہو. اگر تقوی اختیار کرو گی تو عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اب یہ اگر مگر کا آپ سب سمجھتے ہیں. اب اگر یہ اگر تقوی اختیار کرو کو ہٹا دوں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم تقوی اختیار نہ کرو تو کوئی خاص تمہارا شرف ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ صرف نبی سے منسوب ہونا شرف نہیں دے گا جب تک منزل مصطفیٰ کے پاس تمہارے پاس تقوی موجود نہ ہو. اس لیے کہ بیویاں تو نوح اور لوط کی بھی ان کے ساتھ تھی, لیکن تقوی نہ تھا تو لہٰذا ان کے ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اتنا بڑا پیغام ہے قرآن مجید کا. اور فرمائیے امہات المومنین کے قرآن نے کہا کہ اگر تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو, کب تک, جب تک تم تقوی اختیار کرتی ہو. اب اس آیت کو پورا سنیے گا. فرمایا ولا یخضعن بالقول فیطمع مرض فی قلبہ. دیکھو جب تم دروازوں پہ کسی سے مخاطب ہو کر تمہارے دروازوں پہ کوئی دخل باب کرے تو اپنے لہجے کو اتنا نرم اور جھکا کے نہ رکھنا کہ کسی کے دل میں وسوسہ یا شبہ پیدا ہو. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ آیت تو نہیں کھا سکتا نا, بھائی روایت کو میں اسکپ کر سکتا ہوں, قرآن کی آیت کو تو اسکپ نہیں کر سکتا. اب آیت کا ترجمہ تو کرنا پڑے گا. قرآن نے کہا نبی کی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں جب تک تقوی اختیار کرتی رہیں. اس کا مطلب جیسی راہ تقوی سے ہٹی اسی وقت وہ اس شرف سے باہر ہوگی. فرمایا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. پھر فرمایا کہ جب تم پس دروازہ گفتگو کرو کسی سے, کوئی تمہارے دروازوں پر آئے, فلا یخضعن بالقول, تمہارا جو جملہ ہے, تمہارا جو قول ہے, تمہاری گفتگو زیادہ نرم نہیں ہونی چاہیے. کیا کمال کی بات ہے. وہ قرآن جو سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو اور مجھے کو ماں باپ کے سامنے کہہ چکا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ ماں باپ سے میٹھے لہجے بات کرو. نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے خبردار نرم لہجے بات نہیں کرنا. لوگوں کے دلوں میں
وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، مرض پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہاری آواز بھی پردہ رکھتی ہے۔ خبردار لہجے کو نرم رکھنا، نہ رکھنا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بس درمیان لہجے میں بات کرنا، یعنی زیادہ کسی کو ایکسس نہ دینا، بس ذرا لہجے میں بہتر رہے، سخت ہو تمہارا لہجہ۔ دیکھیے ایک حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہے، معصوم فرماتے ہیں 3 چیزیں مرد کے لیے زیبا ہیں، عورت کے لیے نازیبا ہیں۔ 3 چیزیں مرد کے لیے اچھی ہیں کہ مرد ہو، اور وہی 3 چیزیں بالکل وہی ایز اٹ از وہی 3 چیزیں عورت کے لیے عیب ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا پہلے نمبر پر نرم لہجے میں گفتگو کرنا مرد کے لیے اچھا ہے۔ اکڑو ہو تو سب کہیں گے بڑے کھڑوس ہیں، ہر وقت پہ 12 بجے رہتے ہیں، سیدھے کو باتیں نہیں کرتے ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ کیسے بات کرے؟ پولائٹ لہجے میں، شائستگی کے ساتھ، نرم لہجے میں، ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی جو ہے وہ مار کے ہونے والا ہے، تو کیسے نرم لہجے بات ہو۔ مردوں کو کہا عورت کے لیے یہ والی چیز بالکل غلط ہے، عورت سے کہا خبردار نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں پتھر عورتوں کے ہوتا ہی، بس تمہارا لہجہ ذرا ایسا ہو کہ اگلا تم سے بات کرتے ہوئے جھجھکائے، یہ تو ایسی چیز نہیں دیتی ہے۔ عورت سے کہا خبردار لہجے کو نرم بنا کے بات نہیں کرنا۔ اگر جملہ کہنے کا ہوں تیزی کے ساتھ، قرآن میں حدیث میں آیا تھا کہ مرد نرم لہجے سے بات کرے، عورت نرم لہجہ نہ رکھے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عورت کا لہجہ شوہر کے علاوہ سب سے نرم ہوتا ہے۔ اب آپ بولے گا نہ بولے، میں نے تو ریلیٹیو کو بتا دیا آپ کو، سب سے نرم لہجے بات کر لیں کہ شوہر سے نہیں کریں، مجھے پتا ہے یہ پھیل جائے گا، فری ہو جائے گا، تو ذرا اس کو روک کے رکھنا ہے۔ عورت کو تمہارا زوج ہے، محرم ہے تمہارا، اس سے ہم نے تمہاری اس کے لیے حلال کیا ہے، اس کے ساتھ لہجہ نرم ہونا چاہیے، یعنی سب سے بات ہوگی بڑے اچھے لہجے کے ساتھ، لیکن مرد کہیں فری نہ ہو جائے تو اس سے بڑا اکڑ ہے کہ وہ لگے کہ تنی ہوئی ہے کہ ہوم منسٹری مجھ سے ناراض ہے۔ پہلی چیز جو مرد میں ہو وہ اچھی ہے، لہجہ نرم کر کے بات کرنا۔ عورت کے لیے برا ہے کہ لہجہ نرم کر کے بات کرے، لہجے میں بہتر ہو، اگر ڈرے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا۔ دوسری چیز مرد کو زیبا دیتا ہے کہ بہادر ہو، عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بہادر ہو۔ اچھا بہادر کا ہو مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر میں لانگڑیاں دیکھ رہے تو ڈر جائے، یہ والا بہادر بات نہیں۔ وہ جو میدان میں مرد کہا ہے نا میدان میں رہے، مرد کو زیب دیتا ہے کہ میدان میں ڈٹا رہے، عورت کو زیب دیتا ہے گھر میں رہے، میدان میں نہ جائے۔ پہلی چیز مرد کے لیے زیب ہے، زیبا ہے کہ لہجہ نرم رکھے، عورت کے لیے نازیبا ہے کہ لہجے کو نرم رکھے۔ مرد کے لیے زیبا ہے کہ میدان میں ڈٹا رہے، عورت کے لیے نازیبا ہے کہ گھر چھوڑ کر میدان میں آئے۔ اور تیسری چیز جو میں آگے کہہ کے گزر رہا ہوں، تیسری چیز کے حوالے سے فرمایا کہ مرد کے لیے زیبا ہے کہ وہ صحیح ہو۔ عورت اگر سخاوت میں بنائی تو پتہ کاری کوئی صحیح طرح سخاوت میں دیتی تو کیا کرو گے؟ اس کو کہا عورت کے لیے اچھا ہے کہ کفایت شعار ہو، روک روک کے خرچ کرنے والی ہو، بچت کے ساتھ خرچ کرنے والی ہو۔ مرد کے لیے سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دے، مرد میں زیبا دیتا ہے، کوئی نہیں دے گا مرد کو کہ تم نے کیا کیا۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے سخاوت کی گھر علماء نے بتائی، واجب اخراجات نان اور نفقہ پورا کر دینے کے بعد جو راہ خدا میں دے اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ ساری تنخواہ پہلی کو دے ڈالنے کو سخاوت نہیں کہتے، بیوقوفی کہا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو لوگوں کو کیس آ رہے ہیں مولانا آمی بڑا سخاوت میں لیکچر دے کر کہتے ہیں، تو ایک ہر چیز کو ایک لمٹ میں ایک اعتدال کے اندر۔ تو 3 چیزیں مرد کے لیے اچھی، عورت کے لیے بری، نرم لہجہ، سخاوت، شجاعت۔ عورت کے لیے برا، مرد کے لیے اچھا۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تقوی اختیار کرو۔ پھر کہا بتائیے افسانہ بالقول فلیطمع الذی مرض فی قلبہ، تمہارے لہجے ایسے نہ ہو نرم کہ کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو، وسوسہ ہو، حرام کا ارادہ پیدا ہو۔ اب اللہ کی سننے کا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ نتیجہ کہاں جا کر اٹھے گا، آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو۔ نبی کی بیویوں سے کہا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو۔ آتینا الزکاۃ، زکات دیتی رہو۔ اطیعنا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ بات تو آگے چلی گئی۔ فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، دور جاہلیت کی طرح سچ بن کر گھروں سے باہر نہ نکلنا،
جانا، سچ بن کر گھروں سے باہر نہ نکلنا. جب یہ ساری بات کر چکا اب درمیان نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ایسا طاقت پاکیزہ رکھے جیسا ہمارا کرنے کا ہے. اقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ساری آیتیں پیچھے لا 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 والی ہیں. یہ کرو اور ڈانٹتے 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 اچانک لہجہ بدلا. اللہ کا ارادہ یہ تمہیں ایسے مار رکھے جیسے مار کرنے کا ہے. آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ وہ خطاب کسی اور سے تھا. آیت کا مزاج بتا وہ خطاب کسی اور سے تھا. اور اس کے بعد سنیے انما یرید اللہ کے بعد 34 آیت پڑھو. کوئی نہیں پڑھتا ہے 34 آیت پڑھو. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. اہل بیت کی طاعت کی بات کر کے آپ کہنے لگا اور اپنے گھروں میں تمہارے گھروں میں آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی تلاوت کرتی رہو. پھر دوبارہ بات دوسری ہو گئی. علماء کہتے ہیں کہ درمیان میں آیت تطہیر رسول اللہ نے رکھی اس لیے تاکہ فضائل کی آیت منکروں کی نگاہوں سے چھپ جائے. یہ کیا کہا میں نے بھائی؟ یہ اس مقام میں نہیں ہے. جائیے پڑھیے سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. امام سیوطی دور منصور والا اس نے کتاب لکھی الاتقان فی علوم القرآن. علوم قرآن پر امام سیوطی کی کتاب ہے الاتقان. اس کی 16ویں فصل امام سیوطی نے اسی بات پر قائم کی ہے کہ قرآن کی جس آیت کو مصطفیٰ جہاں چاہے اٹھائے وہاں سے باہر رکھتے. اس لیے کہ رسول کی ولایت تشریح ہے. یہ صحیح بخاری نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. جہاں مصطفیٰ آیت رکھتے تو وہی اللہ کا قرآن ہونا ہے. اسی آیت میں تو دیکھیں جو آیت ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اسی بارے میں اختلاف امت مسلمہ میں جو ہے. اچھا وہ اختلاف بھی بلا وجہ کا ہے، 2 روپے کا بھی نہیں ہے، بلا وجہ کا اختلاف ہے. بھائی ایک تو ہوتا ہے واقعی اختلاف ہے، خلافت پہ اختلاف ہے، اختلاف ہے. میں کیوں کہوں کہ نہیں ہے، واقعی ہے. یہ تو بیکار کا اختلاف ہے، یعنی اس اختلاف پر دلیل ہی کوئی نہیں ہے. پر دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل البیت ترجمہ ہو گھر والے اور بیویاں مراد نہ ہوں. اچھا سنیے آپ، ایک مولوی یوٹیوب پہ پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو سنا تو اچھل رہا تھا بڑا کرسی کے اوپر. اب وہ کرسی کا اچھلنے بنانے کے لیے ویسے ہی اچھل رہا تھا نقطہ بنانے کے لیے. اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا سارے مجمع سے کہ اللہ کہ بتاؤ میں آپ سے پوچھوں آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں گھر والی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سارے مجمع نے پلٹ کے گھر تو جانا ہے. کون کہے گا کہ گھر والی ذہن میں نہیں آئے گی؟ سب کے ذہن میں آئے گی اور بات بھی سچ ہے. بھائی جب پوچھ رہا گھر والے کیسے تو بیوی خود بہت مراد ہے. بیوی ہے پھر بچے ہیں پھر 3 لوگ گھر میں رہتے ہیں. ہو گئی بات. کہنے لگے کہ عجیب بے وقوف قوم ہے. آپ کو مجھے کہا ہے کہنے لگے عجیب بے وقوف قوم ہے. اہل البیت کا ترجمہ کرتے ہیں 5 لوگ. کتنے ہیں یہ بیت؟ 5. محمد تو سردار ہے نا، آیت ان کو تو رہی ہے. علی فاطمہ حسن حسین بھی 5 ہیں. لگی بے وقوف قوم ہے یہ کہتی ہے اہل بیت 5 ہیں. پورے گھر کو چھوڑ کر کہتے ہیں اہل بیت 5 ہیں. اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت پیش کری. اپنے جھوٹے مبنا پر قرآن کی سچی آیت کو پیش بنایا. اپنے جھوٹے مقدمے پر قرآن کی سچی آیت کو نہیں بنایا. آیت سننے میں نہیں پڑھتا ہوں، اب ڈرتے نہیں آیت پڑھنے سے آیت پڑھتا ہوں. دیکھتے ہیں آیت ہمارے فیور میں نکلتی ہے یا تمہارے فیور میں نکلتی ہے. اتنا قرآن تو ہم نے بھی سیکھ
عمر میں حضرت سارہ کو اللہ نے بشارت دی ایک بیٹے کی، اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسحاق۔ اللہ نے کہا فبشرناہا باسحاق، ہم نے سارہ کو بشارت دی اسحاق کی۔ جملہ سنیے گا، اگر تم اہل البیت کا معنی پکھیرو گے تو پھر ہم بھی اہل البیت کا معنی قرآن سے کریں گے۔ ہم قرآن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن سے ہی بتائیں گے اہل البیت کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، حضرت سارہ نے جیسے ہی سنا کہ مجھے بچہ ہوگا، حضرت سارہ کی عمر کتنی معلوم ہے؟ 80 برس۔ اور 80 برس ظاہری طور پر وہ عمر ہے کہ جب عورت ماں کی نعمت سے فیضیاب نہیں ہو سکتی، جب عورت کو اولاد کی نعمت نہ ملے، ظاہری طور پر 80 برس کی وہ عمر ہے۔ جیسے حضرت سارہ نے فرشتوں کی بشارت سنی، وقالت، کہنے لگی یا ویلتا، ہائے ہائے الیدو وانا عجوز، میں پیدا کروں گی بچے کو، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وانا ھذا بعلی شیخن، اور میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے، وان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ 80 برس سے مجھے اولاد ہو گئی بات۔ اچھا سارہ کے شوہر کون ہے؟ ابراہیم۔ دیکھو جب 80 برس کی عمر میں عورت اولاد نہ ہونے پر، عورت اولاد نہ ہونے پر تعجب کریں گے، تو مجھے بتائیے شوہر کو تعجب کرنا چاہیے یا نہیں؟ شوہر کو تعجب کرنا چاہیے، بھائی وہ باپ ہے نا، وہ شوہر ہے، وہ بھی تو تعجب کرے۔ خدا کی قسم قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ ابراہیم نے تعجب کیا ہو، حالانکہ ان سے ہی اولاد چلتی ہے، بیٹا انہیں کا ہوگا کچھ، کیونکہ وہ سارے کے شوہر ہیں۔ سارہ نے تعجب کیا، ابراہیم نے تعجب نہیں کیا، حالانکہ سارہ ابراہیم کی بیوی ہے۔ پتہ چلا صرف بیوی ہونا کافی نہیں، یہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے قرآن کی آیت ہے قرآن کی۔ ابھی آگے بات کر رہی ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی فرشتوں نے سارہ کا تعجب سنا، لے آئیے قرآن مسجد سے ابھی، جیسے ہی فرشتوں نے سارہ کا تعجب سنا، وقالو، فرشتے نہیں کہتے تھے نا ابراہیم کی بات، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ تم اللہ کے کام سے تعجب کر رہی ہو، تم اللہ کے کام سے تعجب کر رہی ہو۔ اب آیا جملہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اس آیت سے بیس بنا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پیچھے بات چل رہی ہے سارہ کی، اور فرشتوں نے کہا اے اہل بیت تم پر رحمت ہو، تو سارہ اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے، میں تو بیوقوف ہو گیا قرآن کا ایک جنجال کر دوں، سارہ اہل بیت میں ہے، لیکن اب ذرا پوچھو تو صحیح کہ فرشتوں نے یہ کہا کیا؟ کہ کیا کیا فرشتوں نے معلوم ہے؟ جائیے علامہ زمخشری اہل سنت کے عالم ہیں، ان کی تفسیر کشاف بڑی مشہور ہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں یہ جو فرشتوں نے کہا تم پہ رحمت ہو اہل بیت، یہ فرشتوں نے تنزن حضرت سارہ سے کہا، تم لوگ تعجب کی باتیں کر رہی ہو، پتہ چلا یہاں اہل البیت کہہ کر بتا دیا کہ نبی کا حقیقی اہل بیت ہوتا ہے جو مزاج نبوت سے واقف ہو، جن کا مزاج مصطفیٰ کے مزاج جیسا ہو۔ یا بھائی دیکھیے قرآن کی آیت ہے اہل البیت۔ اب میں یہاں بات کروں، اب آیت اپنے ایک لفظ کے ساتھ آگے بڑھی۔ دیکھیے جب 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں ہوں تو قرآن میں کہتا ہے اقیمنا، یہ جو اقیمنا، اتینا، اتینا، وذکرنا، وقرنا، یہ اتنے نون آ رہے ہیں نا آخر میں، یہ سب آتے ہیں 3 سے زیادہ عورتوں کے لیے، جمع مؤنث پلورل جسے کہتے ہیں۔ اور 3 سے زیادہ اگر مرد ہوں تو پتہ ہے کیا آتا ہے؟ کم۔ شہداء کربلا کی عدالت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبابہ، کیونکہ اصحاب امام حسین سارے کے سارے مرد ہیں۔ اگر 3 سے زیادہ عورتیں ہوں تو بنا جاتا ہے کننا، یہ وہ کھانے والا کننا نہیں ہے، عربی والا کننا ہے، لیکن مولوی کو سے بیت نے اس کننے کو بھی کھایا، کننے کا تو ہے شوقین، لیکن یہ قرآن کا کننا بھی کھا لیا جو اللہ نے قرآن میں رکھا تھا، حالانکہ یہ کننا کھانے والا نہیں تھا، یہ عربی کا کننا ہے، یہ کننا ہمیں عورتوں کے لیے نکل جائے۔ یہ قرآن فرمایا
یہ تھی ساری عورتیں پیارے کی تو کہا لستنا لستنا یخزعنا اقیمنا اتینا اتعنا کرنا تبرجنا بروتکنا. تو جو اللہ بیویوں سے جب باتیں کر رہا تھا ساری بات کہی کننا 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 اور اچانک جب اللہ کا لہجہ بدلا فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. اب مردوں سے بات کر رہے ہیں عورتوں سے بات نہیں کر رہا. اب یہ ایک معنی ہے ہم نے بھی پڑھی مدد سے میں اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بن سکتے. اللہ نے اگر یہ آیت ذہن رکھنا اگر آیت تطہیر ازواج کے لیے ہوتی تو پتہ ہے کیسے ہوتی. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. اللہ نے عنکم کہہ کر بتایا. اب ہمارا لہجہ عورتوں سے نہیں کچھ مردوں سے مخاطب ہے. 4 مرد ہوں گے 1 عورت ہوگی. جاؤ آیت تطہیر میں دیکھو کیا لکھا ہے. عموماً مغرب میں 4-5 جنازے ہوتے ہیں. پوچھنا جا کر کہ اگر 3-4 مرد ہو 1 عورت ہو تو کیا بولتے ہیں آپ؟ وہ کہیں گے کم اور ہم, کیونکہ ہم ہے جمع مذکر اور اسی طریقے سے ہم سے بنتا ہے ہننا, کہاں کم سے بنتا ہے کننا. یہ پیغمبر کی اللہ کی زبان سے کہنا انما یرید اللہ لیذهب عنکم. کیا خیال ہے اللہ کی گرامر کے بارے میں؟ اجازت دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ابھی اللہ جانتا ہو. بیوقوف انسان جو خالق لغت ہے اس کو نہیں پتا کن کہاں گیا میں کن کہاں گیا. اس نے کن کہہ کر بتایا میرا آپ مخاطب عورتیں نہیں ہے مرد ہے. خاص طور پہ موجود ہے اور حوالہ لے لیتا ہوں. حالانکہ اس گرامر کے پوسٹ مارٹم کے بعد حوالے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کوئی بیوقوفی مولی ہوگا تو گرامر کا انتظار کرے. یہ ہمارا قاعدہ تو یہی ہے. پھر بھی حوالہ دے دیتا ہوں. علامہ ابن حجر مکی سرائق المحرقہ کا لکھنے والا اہل سنت کا بہت عالم ہے. سرائق المحرقہ کے اندر جب ایک فصل قائم کی اہل بیت کے فضائل کی تو قربان ہو گئے اہل بیت کی عظمتوں پر. الآیت الاولی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. پہلی آیت جو اہل بیت کے فضائل میں وہ لے کر آیا ہے انما یرید اللہ کی تذکرہ کر رہا ہے اہل بیت کا اور آیت کون سی لا رہا ہے انما یرید اللہ کا. اور جملہ سنیے ابن حجر نے کیا لکھا ہے. امام ابن حجر کہتے ہیں قد ذهب اکثر المفسرین الى ان المراد بهذه الآیہ هم علی و فاطمہ و حسن و حسین. امام ابن حجر فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں مراد صرف علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین ہے. ابن حجر کہتے ہیں اسی دلیل یہ لتذکیر عنکم, کیونکہ اللہ نے آیت میں عنکم کہا ہے عنکم نہیں کہا. وہ کہہ رہے ہیں یہی مراد ہے. اور پنجتن کی آیت تطہیر ہونے پر ساری کتابیں گواہیں. اچھا میں کیسے مطلب کیا کروں گی جملہ دیکھو. اگر پیغمبر کی ازواج مطہرات آیہ تطہیر میں شامل ہوتی تو حضرت عائشہ جہنم کے اندر ہوتی باہر نہ ہوتی. ہوتی تو ام سلمہ چادر کے باہر نہ ہوتی اندر ہوتی. ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی جو گھر میں قرآن چھوڑ کر آئے ترجمے والا اسی کا حاشیہ پڑھ لیجیے گا, وہاں بھی لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے ام سلمہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا یہ قول ہے ہمارے نزدیک واقعہ ہوا ہے سیدہ کے گھر میں. کہ
جیسے عیسیٰ میں جائے فلم مکتمنہ جمعیت داخل کی صاحب خزا عبی رسول اللہ میں طرف ہے کی صاحب وعما دلیت دنیا یہ سما میرے باپ نے چاہتے پاچھے بولے کو مضبوطی سے انہیں پکڑے تاکہ تو جانے نہ پائے کام تیرے سامنے نہیں تو بھی آئے تو بھی آجا ایک لے بیٹھے تیرے سامنے ہے صرف وہ آئے یہ سردار ہے ایک نبی کا سردار ہے ایک ولی کا سردار ہے ایک قوم کی سردار ہے وہ جنت کے والوں کے سردار ہے جبریل کا میں بھی تو فرشتوں کے سردار ہوں مجھے جانے دے پروردگار میں چلا جاؤں ام سلمہ کے دل میں جنت کے کھولنے کے قریب آئی میں نے کوڑا پکڑا چاہا کے اندر آؤں فجرتا رسول اللہ حضور نے کوڑا کھینچ کے فرمایا انکی علی خیر ولستی من اہل بیت بہترین ہے انکی علی خیر تم بہتری ہو بہتر پر بہتری ہو بہترین ہو لستی من اہل بیت یہ لستی وہ لیسا سے نکلا ہے لیسا کا مثلی شے وہ جیسی کوئی شے نہیں ہے عورت کے کہتا ہے لستا مخاطب ہو لستی من اہل بیت اچھا جملہ پیغمبر نے کہہ دیا تو میں کہنے میں کیوں شرم ہوں پیغمبر نے کہا تم بہترین ہو اہل بیت میں نہیں ہوں کیا کمال کا جملہ پتہ نہیں اہل بیت کون ہے کہ بہترین کن کے ساتھ بھی آ سکتے ایسے کر کے بتاؤ جب بہترین اہل بیت میں نہ آ سکے تو بدترین اہل بیت میں آ سکتے بہترین نہیں آ سکتے تم الگ ہو یہاں پہ یہ کہنا پیغمبر نے تم بہترین ہو ام سلمہ کو ہم بھی بہترین کہتے ہیں حضور نے کہہ دیا تم بہترین ہو اہل بیت میں نہیں ہو اچھا اہل بیت کا ترجمہ اب چاہے کہ بیوقوف کرتا ہے گھر والے میری ہوتی سمجھو کہ فرق نہیں پڑتا عام ترجمہ وہی ہے گھر والے لیکن میں کیا کروں کہ آیت میں لفظ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت دیکھو ایسے نکالنے کو الف لام ہے بیت پر الف لام پڑا ہوا ہے اہل البیت اہل البیت 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 کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے ماں مدنی مولوی کا کوئی ترجمہ نہیں رہتا ہے اللہ نے کہا یہ خاص بیت والوں سے نسبت ہے سارے گھر والوں سے نہیں خاص بیت البیت البیت کا ترجمہ کرو مولوی سے البیت کا ترجمہ کر
صحابہ کے نام پہ بولا کرو، جیسے اہل کے نام پہ بولتے ہو صحابہ کے نام پہ بولو. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بیٹھے ہوئے جیسے حضور کا پسینہ ٹپکا، ایک صحابی نے رومال سے کر دیا، کہتا ہے ساری زندگی گزر گئی، رومال پھٹ گیا مگر خوشبو نہیں گئی. کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ امام زمانہ ہے جب پوچھنا ابھی وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں تو اس کو لگا کرنا ہے. جب آئیں گے ان سے پوچھنا پھر وہ تجھے بتائیں گے. ارے ان کی محبت تو خود خون کے پاک ہونے کی دلیل ہے. علماء نے لکھا ہے معصوم اللہ آنکھوں پر پانی پسینہ ہر شے کا ہے. یہ آیت حدیث میں ان کے سر کے لیے نہیں اتری ہے، پورے بدن کے لیے. یہ عقیدہ ہے، امامیہ کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ جس کا جو چیز عقیدہ رکھے ہمیں کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. امامیہ کا عقیدہ کم سے کم یہ ہے، امام کے لیے تصور کرنا نہ جا سکتا کہ کوئی شے اس کے قریب سے گزرے نہیں. امام کی تو ولادت بھی طاقت سے ہے، ہماری تو ولادت ہی نجاست سے ہے. اس پر زیادہ تشریح نہیں کر سکتا. واپس چلو آئے کی طرف. کون سی گفتگو ہے؟ پہلے نے سوگا، دوسرے نے سوگا، علی نے سوگا. تو قرآن میں سورہ یوسف کا آیت موجود ہے. حضرت یوسف کہ غم میں یعقوب کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئی. سب کو پتا ہے قرآن کا قصہ ہے، کوئی بخاری میں تھوڑی ڈھونڈنا پڑے گا. سورہ بتا دو، بتا کر دیکھ لینا. فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے رو رو کر یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. نابینا ڈیلا ختم ہو گیا بالکل. وہ کظیم، حالانکہ بڑا صبر کرنے والا تھا. حالانکہ واہ واہ آیت تو ہمارے دماغ میں چلی گئی. تم کہتے ہو رونا غلط بات ہے، قرآن کہتا ہے کتنا اچھا تھا، صبر کرتا تھا. آگے سمجھ لو گے بھائیوں نے جا کر یوسف سے کہا پوروں میں کہا کچھ معلوم ہے تمہارے فراق میں بابا کی آنکھیں ختم ہو گئی. اچھا کیا خیال ہے آپ کا؟ یوسف اللہ والے ہیں یا صرف آپ اور میں ہیں؟ آج کل تو آپ کو اللہ والا ہے نا، تو یوسف کو بھی کہہ دو کہ اللہ والے ہیں. یوسف اللہ والے ہیں. اچھا یعقوب بھی اللہ والے ہیں. تو جب دونوں باپ بیٹے اللہ والے ہیں تو مانگ لیتے تو وہی یعقوب اللہ سے کیوں تکرار کیا کہ میری آنکھیں نہیں چاہیے؟ ڈائریکٹ مانگ لیتے اللہ سے. یعقوب نے ڈائریکٹ نہیں مانگا، بتا دیا ہم نبیوں کا ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، تو امتیوں کا کام بھائیوں نے جا کر کہا بابا کی آنکھیں سمیٹ ہو گئی. اچھا یوسف کی طرف اللہ والے کہہ دیتے جاؤ بابا سے کہو اللہ سے دعا مانگے. یوسف نے کہا نہیں، اس
فرمایا آپ نے میرے عزیزوں تو اب قرآن مجید نے تو وضاحت کے ساتھ خوشبو کو بھی واضح کر دیا. یہ خوشبو تینت کی خوشبو ہے جن کا خمیر ہی دیکھے وہ پہچان رہی ہے. نانا کی خوشبو، نانا کی خوشبو ہے. فلما تمنا جميعا تحت النساء، ہم سب چادر کے نیچے آ گئے. فقال جبريل علیہ السلام یا رب اتعذر لي ان اكون معهم سادسا، اللہ اجازت ہے میں جا کے چھٹا ہو جاؤں. جبريل نے کہا سادس کا مجھے اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں. فقال نعم قد اذنت لك، اللہ نے کہا اجازت دی. اللہ سے اجازت دیا ہے نا. اب چادر کریم کے پاس آ کے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. إني ما خلقت السماء مبيتا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. محمد اللہ سے یہ کہہ رہا ہے یہ کائنات میں جو کچھ بنایا ہے آپ لوگوں نے بنایا. یہ جملہ علی بھی سن رہا ہے، زہرا بھی سن رہی ہے، حسنین بھی سن رہا ہے کہ جو کچھ بنا ہماری وجہ سے بنا ہے، سب سن رہے ہیں. اور اسی لیے کسی کے سامنے آخر کے اندر فقال علی علیہ السلام والذی باسری بلد نبی علیہ السلام، علی فرماتے ہیں کہ ما ذکر خبرنا حاضر فی محفل من محامل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا و محبینا الا ونظرت لهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ واستغفرتهم من ان يتفرقوا. جو ہمارا جانے والا کسی محفل میں ہماری حدیث کو سن لے اللہ اس کے سارے ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا. میرا سلام ہو بیویوں پر جو سمجھتی تھی ہمیں اہل حرم ہے اہل بیت نہیں ہے. میرا سلام ہو جو جانتی تھی ان کا مرتبہ کچھ اور ہے. کبھی نہیں کہا تمہارا طرف آ جائے اور چادر خاص طور پہ ڈالی. پھر کہا اللہم انہا اولائے اہل بیتی. ہاں میں کا ترجمہ معلوم ہے یہی میرے اہل بیت، یہ نہیں یہ ہی میرے اہل بیت. جو چیزیں نے ستائی وہ مجھے ستائی اور مجھے کل نے بنا بعد کل نے بنا انہم منی وانا منہم. اللہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. بات نہیں رکی. فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورضوانکا علی وعلیہم وعذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے محمد اللہ کہتا ہے
ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. کیا لفظ ہے؟ یریدو. وہی لفظ ہے جو وہاں پر ہے. بس فرق اتنا ہے اس یریدو سے ایک نمانے میں مجھے نہیں پتا یہ نام کیوں لگاتا ہے. بس مجھے اتنا پتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ کہیں سے چھوڑ دروازہ نہ کھلے گا نام لگاتا ہے. میں نے بات کی کہا انما ولیکم اللہ. بس اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. آپ لیتے ہو میں نہیں لگاؤں، میں نہیں نام نہیں لوں گا، اللہ میں نے نام لیا. وغیرہ وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے رکوع میں زکات دیتا ہے اور نہ کوئی رکوع میں زکات دے گا نہ الہ الا اللہ. میں بھی تنگ ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی تنگ نہیں ہوا، سب تنگ ہوئے. اور آیت کیا کری؟ یریدو بکم اليسر ولا العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ اس آیت میں اللہ کا ارادہ پورا ہوا یا پورا نہیں ہوا؟ پورا نہیں ہوا. اللہ کا ارادہ پورا تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، مسلمان ہی سب کرتے ہیں آج کل، پورا قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں کھڑے ہو کر اس کے باوجود کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے اس یریدو کے اندر اپنا ارادہ رکھا ہی نہیں تھا. تم نے چھوڑا تھا ہم نے. معلوم ہے یریدو عربی میں ارادے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے. ایک ارادہ جو اللہ بندوں پہ چھوڑ دے، اب تمہاری مرضی سے پورا کرو یا نہ کرو. ایک ارادہ وہ خود کرتا ہے، بندوں سے مشورہ نہیں کرتا ہے. انما یریدو میں بندوں سے نہیں کہا، خود کہا میرا ارادہ یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے. میرا ارادہ یہ ہے. تجھے کیا اپنے نبی پر بھروسہ نہیں تھا؟ جو نبی تیرے لیے مکہ چھوڑ سکتا ہے، مدینے میں تیرے جھنڈے لڑ رہا ہے تیرے دین کے لیے، اس نبی سے کہہ دینا کہ اپنے نبی کو تم پاک رکھو. اس نے کہا نہیں. اس سے پہلے ہم ایک بیت کو پاک رکھا چکے ابراہیم سے، اور ہوا یہ کہ جب تک ابراہیم کا بیت پاک رہا، جیسے ابراہیم میرا بیت بنا سلام کسی نبی سے پاک نہیں روائیں گے. اب طہارت کا ذمہ ہم خود لیں. دیکھو میں کہوں میرا رومال پاک کر کے لے آئیے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نجس ہے، پاک کر کے لے آئیے. پاک رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب یہ رکھیے گا، سمجھ میں رکھیے گا پاک ہے. آنے نتیجے دو ترجمے لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا ہے. ایک ترجمہ ہم جو سنتے ہیں صبح شام، اللہ تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے. وہ آئے نبی کے بعد پاک تھے یا پہلے سے پاک تھے؟ پہلے سے پاک تھے. پاک کا عقیدہ تو یہ ہوگا کہ آپ شیخ صدوق کے ماننے والے نا. آپ شیخ صدوق کو جواب دینا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کوئی جواب نہیں دیا. اتنا بڑا عالم رحمت سورہ کا مائے ناز تشریح و قارئ، کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگے یہ بتاؤ تم حافظ قرآن ہو؟ سوال پہ سوال کہ تو ہمیں جو جواب دے رہے ہیں جواب نہیں دو. ہم اس وقت اس پوزیشن میں کہ ہم سوال کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. ہم جواب دیں گے، ہم آ کے سوال کریں. شیخ صدوق نے کہا یہ بتا قرآن جانتا ہے. اب آپ مولوی کو کہیں قرآن آتا ہے تو مولوی پاگل نہیں ہوگا؟ تب جا کر مجھے مولوی ہو کے پوچھ رہا قرآن آتا ہے. اس نے کہا ہاں آتا ہے. شیخ صدوق نے کہا یہ بتا حافظ بھی ہے یا ایسی
کمی حافظ ہو کچھل سورہ اخلاص سنا اور ذرا قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم شیخ نے تو سوچا یہ بتا اللہ سورہ اخلاص سے پہلے سے ایک تھا یہ بعد میں یہ بتا اللہ اس سورہ سے پہلے ایک تھا یہ بعد میں ہوا کہا جو تیرا جواب یہاں ہوگا وہی جواب ہے اتنا پہلے سے ایک تھا فقط اعلان لگایا یہ پہلے سے تھا فقط اعلان لگایا یہ چادر صرف چادر نہیں ہے فضیلتوں کی شادر ہے سب کو دور رکھے سر سے دور رہو تم حرم ہو اہل بیت نہیں ہو بھئیہ مقتل کربلا میں بات بات اہل حرم سنتے ہو اہل حرم کون گھر والے تو کیا خیال اہل حرم کا مرتبہ کم ہے امام حسین کی اہل حرم کا مرتبہ کم ہے ہاں مرتبہ لیکن حسین کی اہل حرم تو نبی کے اہل حرم کا مرتبہ کم ہوگا کیا نہیں کم نہیں ہے بڑا مقام ہے لیکن جتنا بھی بڑا ہو اہل بیت نہیں ہے یہی تو جنگ ہے ان سے رشت کو دور کر دیا اگر دیکھو میں مجھ سے کچھ پوچھا مولانا کہاں رہتے ہیں اگر تو بہت دور رہتا ہوں مولانا پھر بھی بتائیے کہاں رہتے ہیں میں کو آپ کو پتہ ہی نہیں میں تو بہت دور رہتا ہوں کہاں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں کہ کراچی سے باہر میں کو نہیں بھائی تم سو ہی سکتے میں تو بہت دور بھائی دور کی کوئی تو لمٹ ہوگی نا کوئی تو پوائنٹ ہوگا اللہ آج تم بتا دے کہ اہل بیت سے رشت کرنا دور ہے ہمارے اللہ نے کہنے لگے ہم نے اللہ نے کیا کیا ہے ہاں اہل بیت کے لیے اللہ کا ان کی طہارت مجھ پر ہے جس پر کسی کا نہیں کرتا وہ کہتے ہیں مجھ پر ان کی طہارت ہے میں ان کو پاک رکھوں اور ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حال ہے اور ایسا ہی ہوا ایسا پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حال ہے اور مصطفیٰ نے بھی مقام اہل بیت ویسے بتایا جیسے بتانے کا حال ہے مجلس ویسے سنی جیسے سننے کا ہے ہماری مثال کے مطابق صاحب اہل بیت کے زندگی نسبت سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس سے مطابق تو زیرو ہے دنیا جتنے میں کر لے جتنی بھی چیزیں کر لے کچھ نہیں ہو سکتا ہم اہل بیت ادا نہیں ہو سکتا ختم ہوئے گفتگو میرے عزیزو اہل بیت آج سے کوئی ترجمہ نہ کرے اہل بیت کا گھر والے خاص گھر والے جب خاص گھر بیٹھے ہوئے تو عام گھر پوری رہ جائے گا ان کے علاوہ اچھا مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے لوگوں کے ذہن میں خناس بیٹھ گیا جب ہم نے ان کا مقام بڑھا ہے کیونکہ کس نے کہہ دیا ان کا مقام چھوٹا ہے بھائی 4-5 بچوں والے ماں باپ بھی تو کہتے ہیں کہ تو میرا بڑا چہیتا ہے تو باقی کون ہے باقی کون ہے
باقی کون ہے؟ مسائل ہے بھائی تو وہ بھی ہے، اس سے کچھ محبت الگ ہے. ہم نے اگر کہہ دیا اہل بیت مصطفیٰ کو بڑے عزیز ہیں تو ہم نے کب کہا باقی دشمنی ہے؟ یہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا؟ خاص لوگ یہ اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے پروردگار نے چادر ڈال کے اہتمام کیا. تو دیکھو یہ چادر بس آگے جملہ پڑھ رہا ہوں، مسائل کے قریب جاؤ، یہ چادر کیوں نہیں معلوم ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اہل بیت کے ہمیں کون کون ہے. اور تمہیں عمرے میں زیادہ نصیب رہے اور تیرا جب عمرہ کرو بڑا مزہ آئے گا، کعبے کو مسکراتا ہوا دیکھنا نہیں. یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان کا خون میرا خون. بس یہی جملہ مسائل کے لیے تھا، اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں کہ مسائل کے لیے. ان کا خون میرا خون. مجھے کہنے دو کہ مدینے میں جو خون گر رہا ہے وہ زہرا کا خون نہیں، مصطفیٰ کا خون مدینے میں آیا ہے. ایسے ضرورت پڑ گئی لوگوں کی کہ حسین کی پشت کو سوال ہو جائے. وہ حسین جو مصطفیٰ کی پشت پر آئے، اس حسین کے سینے پہ شمر کے قدم نعوذ باللہ جان درد ناہیہ میں پڑھ جا کر بشر جان سلطانہ صدر شمر حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا، داڑھی کو پکڑ کے حسین کو قتل کیا. عزیزوں اگر زہرا پہ دروازہ نہ گیا ہے تو کبھی شامل غریمہ خیمے نہ رہتے. یہ ہمت وہی سے ملی ہے، ہمت وہی سے ملی ہے کہ جب مدینے میں کا گھر جلانا آسان ہے، جنگل میں کون دیکھ رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مگر حسین کے. ایک جوان کو خدا سلامت رکھے، میرے بزرگوں کو خدا لمبی زندگی دے. ایک فارسی قدیم مسائل کی ابتدا میں زندہ پڑھتا ہے، وہ کہتا کاش در پشت سوختہ میر اشرف، کاش چلتے ہوئے دروازے کے پیچھے کی نہ ہوتی. شہادت نہیں پڑھوا جیلو، اس لیے کہ زہرا نے یہ مصیبت ہی شہادت ہے. زہرا کو رولا رولا کر مارا گیا. مصطفیٰ کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا. یہ جملہ تمہارے رونے کے لیے کہا گیا. زہرا کو بعد مصطفیٰ کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. جن کے صدقے میں زمانے میں خوشیاں عطا ہوئی انہیں بعد مصطفیٰ ادب کرم سے لوٹایا گیا. جن دروازے میں پیغمبر ادب سے کھڑے سلام کرتے ہیں انہیں ڈھوکروں سے گرایا جا رہا ہے. عزیزوں دروازے کے باہر آواز دی جا رہی ہے، علی سے بہو باہر آ جائے مدد کرے اور علی کو گلے کے اتار درجے پر ایسے عالم کے سیدہ دروازے کے پیچھے ہیں. عزیزوں یہ مقابل کے جتنے علماء لوگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں کہ جب دروازہ چل رہا تھا شہزادی کے پوچھا من ہے تو